بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں ممتاز محترم اسکالر حضرت علامہ جمشید عزیز قادری صاحب۔ ہم آپ کی جانب پڑھتے ہیں اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ یہ ارشاد فرمائیے کہ فلسفہ شہادت امام عالی مقام کیا ہے، اور جس کا تذکرہ آپ کی پیدائش سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ حضور امام عالی مقام مقام کربلا میں شہید ہوں گے، شہید کیے جائیں گے۔ حضور کے فرمان عالی شان سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اصحاب رسول کے سامنے بھی یہ بارہا یہ بیان کیا گیا، کیوں ایسا نہیں اختیار کیا گیا کہ دعا کی گئی کس معاملے کو اللہ رب العزت ٹال دے، کس قربانی کو جو ہے جو اتنا عظیم جو ہے یہ واقعہ ہے، کیا ایسی بات تھی اس حوالے سے؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ ادا کروں گا محترم بھائی محمد نذیر سیالوی صاحب اور DNN چینل کا ان کے وساطت سے دوبارہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چند کلمات کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ نذیر بھائی، جہاں تک بات ہے فلسفہ شہادت کی، تو اتنا وسیع اور جامع فلسفہ ہے یہ کہ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، تاریخ کی ڈھیروں مثالوں سے یہ کتب احادیث، کتب تاریخ و سیر بھری پڑی ہیں کہ جن میں شہدائے کرام نے اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے مختلف انداز میں اور مختلف طریقوں سے اللہ کے قرآن اور فرمان رسول پہ عمل کیا ہے۔ اور جب کوئی بھی شہید جامع شہادت نوش کرتا ہے تو وہ جو فرمان خدا ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ سب پہ فٹ آتا ہے۔ کوئی شک جو بھی خدا اور رسول کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس کے دین کے لیے، اور رسول کریم علیہ السلام کی محبت میں اگر کوئی اپنی جان دیتا ہے تو وہ بظاہر تو اس کا جسم کٹ رہا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں الگ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بم دھماکے ہوتے ہیں، یا جو آج جو میدان کارزار کی صورتحال ہے جہاں پر گولی سے اور بم سے جو ہے نا وہ جنگ و جہاد کا سلسلہ ہے، تو آج بھی اگر کوئی وطن کی محبت پہ یا حضور کی محبت میں مر مٹتا ہے، جسم کے چیتھڑے اڑ گئے، ہم نے دیکھا ہے کہ جسم کے اعضاء سلامت نہیں رہے، اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہنا، بلکہ ایک جگہ تو فرمایا خیال بھی نہ کرنا، ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، اور کیا فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ کیا فرمایا کہ زندہ ہیں اور ہم اپنی جناب سے ان کو رزق بھی دیتے ہیں، اور یہ اپنے فرحین بما آتاہم اللہ، پھر جو اللہ ان کو رزق دیتا ہے، جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے، جو اللہ نے ان کو اعزاز بخشا ہے، وہ اس اعزاز پہ خوش ہو کے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول، جگر گوشائے سیدہ بطول، جگر گوشائے سیدہ علی و بطول، شہید کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میدان کربلا میں وہ جرت و بہادری کی مثال پیش کر دی، وہ عشق و وفا کی مثال، وہ صبر و استقامت کی مثال، وہ علم و عمل کی مثال، ایسی بے مثال اور منفرد حیثیت رکھتی ہے اسلامی تاریخ میں کہ آج تک حضرت امام حسین کے بعد کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہے۔ آج ایک بچہ قربان کرنا یا ایک بچے کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس حسین کو کیوں نہ سلام کریں جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کی ننھے سے پھول جناب علی اصغر کو بھی اللہ کے دین پہ قربان کر دیا، اپنے نانے کے دین پہ قربان کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آیا ایسے کیوں تھا جو آپ نے کوسچن کیا ہے کہ جی دعائیں ہوتی، جب یہ معاملات پہلے سے موجود تھے،
آپ کی ابتدا سے آپ کی ولادت سے ہی یہ سلسلے کی خبریں جاری تھیں، تو دعائیں کیوں نہ کی گئی؟ اصل میں بات یہ ہے میرے بھائی کہ اگر حضرت امام حسین کی شہادت کو نکال دیا جائے تو دین ہی نہیں سلامت رہتا. صحیح. اور اس کی ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب خود تربیت کی جا رہی ہو، جب خود ہی تربیت کی جا رہی ہو، جیسے آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، امام حسین کا بچپن ہے، تو آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے تو آپ نا حضرت امام حسین باہر سے تشریف لائے، تو ماں کی محبت آج اپنی اور میری ماں کو ہی دیکھا. وہ تو سید الصابرین کی ماں تھی. آج میری اور آپ کی جو ماں ہے، میری اور آپ کی تکلیف ہماری ماں سے کب برداشت ہوتی ہے؟ جب بھی بیٹا باہر سے آتا ہے تو ماں کے چہرے پہ ایک عجیب سی خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا باہر سے آ رہا ہے. امام حسین بھی تشریف لائے. آپ اپنی والدہ محترمہ کو عرض کرتے ہیں اماں جان کھانے میں کیا ہے، مجھے بھوک لگی. اب دیکھیے تربیت کا انداز دیکھیے. آج کی اس دور میں بھی عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، لیکن دیکھیے سیدہ نے کیسی تربیت کی. حضرت امام حسین جب عرض کرتے ہیں نا اماں جی کھانا، تو سیدہ کیا کرتی ہیں؟ اٹھتی ہیں، پہلے وضو کرتی ہیں. وضو کرنے کے بعد سیدہ مٹی سے آٹا نکالتی ہیں. اب آٹا نکالنے کے بعد سیدہ اس کو گوندتی ہیں تو زبان پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت جاری ہے. اب وہ آٹا گوندا جاتا ہے، سیدہ قرآن پڑھ رہی ہیں. امام حسین اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں، اپنی والدہ کی اس عمل کو دیکھ رہے ہیں. آٹا گوندنے کے بعد سیدہ آگ جلاتی ہیں تو قرآن جاری ہے. سیدہ روٹی پکانے کے لیے روٹی کو پکانے کے لیے اس کو گھڑتی ہیں، بیلتی ہیں تو قرآن جاری ہے. پھر جب اس کو توے کے اوپر ڈالتی ہیں قرآن جاری ہے. اب روٹی پک جاتی ہے. پکنے کے بعد سیدہ اپنے لخت جگر کو اپنی گود میں بٹھا کے فرماتی ہیں آؤ میرے لال میں اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں. اب سیدہ لقمہ توڑتی ہیں اور تب بھی قرآن جاری ہے. اب لقمہ توڑنے کے بعد جب امام حسین کے منہ کے قریب کیا نا تو حضرت امام حسین نے اپنی والدہ کا چہرہ دیکھا، زبان پہ قرآن جاری ہے. تو حضرت امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا 5 سال کی عمر میں. آپ نے یہ عرض کیا تھا اماں جان میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے آٹا گوندا تو قرآن پڑھا ہے، آپ نے روٹی کو بیلا تو قرآن پڑھا ہے، روٹی پکائی ہے تو قرآن پڑھا ہے. اماں حسین بھی وعدہ کرتا ہے یہ جو قرآن کی لوریاں سنا رہی ہو نا، حسین ان لوریوں کا حق بھی ادا کرے. اور کربلا کے میدان میں واقعتاً وہ قرآن جو ماں سے سنا تھا، وہ وقت آیا کہ نیزے کے اوپر سر حسین ہے، جسم بھی نہیں ہے. اب اگر اسی کو دیکھ لیا جائے کہ ان کو مردہ نہ کہو تو سر حسین نیزے پہ ہے، جسم نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے جب جسم نہیں ہے تو ظاہری اسباب میں روح بھی نظر نہیں آئے گی. پھر بھی سر حسین نیزے پہ اور اللہ کا قرآن جاری ہے. اور میں رات کو پڑھ رہا تھا کہ وہ جو تاریخی جملے تھے نا حضرت امام حسین، جب آپ میدان کارزار کے اندر آپ کی عین شہادت کا وقت ہے اور سر نظر سجدے میں ہے، تو آپ نے جو آخری جملہ تھا نا آپ کی زبان پہ وہ کیا تھا؟ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. اس کا کیا مطلب تھا؟ اے اللہ میں نے تیرے نام سے ہی آغاز کیا تھا، تیرے پیارے حبیب کے دین سے شروع ہوا تھا اور آج تیرے پیارے حبیب کے دین پر ہی سب کچھ قربان کر دیا. 60 ہجری کے اندر جب یزید لعین وہ خلافت پہ قبضہ کرتا ہے تو اس نے لوگوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی تھی، اور اس نے مدینہ منورہ کے اندر بھی ایک مختصر سا حکم نامہ بھیجا تھا جس میں 3 شخصیات کا نام تھا، حضرت حسین ابن علی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر. یہ 3 شخصیات کے نام تھے کہ ان سے بیعت لے لو تو مدینے پہ میرا قبضہ ہوتا ہے. اب جب یہ پیغام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو حضرت حسین آپ کی عظمت پہ لاکھوں سلام. حضرت حسین نے، میرے استاد محترم یہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ کیا فرماتے تھے کہ حضرت حسین نے کیا کہا تھا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں کون ہوں؟ میں علی کا رکھتے دیا.
मैं कौन हूँ मोहर नबूवत पे खेलने वाला हूँ, मैं कौन हूँ सैयदा ज़हरा का शीर पीने वाला हूँ, मैं कौन हूँ मैं सैयदा ज़हरा की गोद में पला हूँ, सैयदा ज़हरा के हाथों से खाने खाने वाला हूँ। और मुख्तलिफ सहाबा मेरा जो है ना वो कितना अदब व एहतराम करते थे। मेरे जैसा बंदा हो और तेरे जैसे एक फासिक और फाजिर और शराबी और जानी आदमी के हाथ पे बैत कर ले, तो मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अली का जब तेरी। आज कुछ लोग एक बात करते हैं कि जी वो तो दो शहजादों की जंग थी, एक ये भी एक सवाल है। तो मैं बस एक छोटा सा जुमला कहूंगा, कता नजर किसी को टारगेट किए हुए एक छोटा सा जुमला कहूंगा मैं कि जब से ये दास्तान करबला गुजरी है उस वक्त से लेके आज तक, और ये बात मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने अपने बेटे का नाम यजीद रखा। अगर शहजादा होता तो ये भी नाम रखा जाता, अगर ये हक पे होता तो ये नाम लोग रखते। लेकिन अगर हुसैन की बात करते हैं तो लाखों हुसैन भी नजर आएंगे और करोड़ों की तादाद में गुलामे हुसैन भी नजर आएंगे। आज हम अपने आप को गुलामे हुसैन कहना सर फख्र से बुलंद करके कहते हैं कि मैं गुलामे हुसैन, मेरी नस्लें गुलामे हुसैन। तो जब ये हुक्मनामा जारी होता है तो आपने फरमाया मेरे जैसा तेरे जैसे के हाथ पे बैत नहीं करेगा। अब इससे एक और सवाल भी ज़हन में आता है, लोग एक सवाल उठाते हैं, लो जी ये तो इक्तिदार की जंग थी, एक ये भी प्रश्न। इसमें भी देखना है उन लोगों से, मैं बड़े अदब से ये सवाल पूछता हूँ, अगर ये इक्तिदार की जंग थी तो जंग वो होती है जो पूरी तैयारी से साथ, इसमें साजो सामान, इसमें असलहा, इसमें अफवार, अफरादी कुव्वत, सब चीजों को साथ लिया जाता है और फिर बाकायदा तौर पे जंग की जाती है। जबकि हजरत इमाम हुसैन के पास क्या थे, 72 नुफूस कुदसिया, इनका किसी न किसी शक्ल में ताल्लुक खानवादा नबूवत से था। वैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि मजमूई तौर पर 150 लोग थे, मजमूई तौर पर। इनमें 72 वो हस्तियां थी जिनका ताल्लुक खानवादा नबूवत से किसी न किसी शक्ल में था। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला के 5 बेटे इस मैदान में शहीद हुए, इमाम हुसैन के 2 बेटे इस मैदान में शहीद हुए, इमाम हुसैन के भांजे शहीद हुए। तो ये खानवादा नबूवत के चंद अफराद ये लेके हजरत इमाम हुसैन मदीना से चलते हैं और मक्का में, फिर मक्का से चलते हैं करबला की तरफ। इसमें मैं एक चीज की तरफ तवज्जो और दिलाना चाहता हूँ, तारीख इंसानी को पढ़े तो 2 कुर्बानियां ऐसी हैं जो लाजवाब हैं, और देखें थोड़ा सा गौर करें ना तो दोनों कुर्बानियों के पीछे एक गैबी इशारा मिलता है। अब वो पहली कुर्बानी हजरत इब्राहिम और इस्माइल, वहां पर भी गैबी इशारा है, अन्नी अज़बहु का फिल मनाम, कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, ये गैबी इशारा है, बाकायदा हुक्म नहीं है। और इधर इमाम हुसैन की फलसफा शहादत को देखें, इस कुर्बानी को देखें, तो वहां पर भी जब आका हुसैन निकलते हैं तो आपको पूछा गया, हुसैन कौन सी ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी वजह है कि आप अपना सब कुछ छोड़ के अपना खानवादा लेके जा रहे हैं। आपने क्या इरशाद फरमाया था, ये गैब की बात है, ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है या मेरा नाना जानता है। तो आप मैदान करबला की तरफ चलते हैं, रास्ते में जब इमाम मुस्लिम बिन अकील को इन्होंने अपनी वहाँ के हालात देखने के लिए भेजा, इनको शहीद कर दिया गया, तो मैं इस रिवायत को पढ़ के भी ना एक मतलब ईमान अफरोज जुमले हैं ये। रास्ते में इनको ना एक शायर मिला जिसका नाम था फरजदक, बड़ा मशहूर शायर था ये और अरबी का माहिर था। इससे जब मुलाकात होती है ना तो हजरत इमाम हुसैन ने पूछा, सुनाओ कूफे के हालात कैसे हैं? तो कहने लगा कि आपने जो अपने वो नुमाइंदे भेजे थे ना, कूफे वालों ने उनको शहीद कर दिया है और मैंने उनके सर बाजारों में लटके देखे हैं। हजरत आका हुसैन ने जो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था ना, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, सर सजदे में रखा और शुक्र अदा के तौर पर फिर अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने जो नुमाइंदे भेजे थे उनके सर झुके हुए नहीं कटे हुए नजर आए। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना होने के बावजूद भी फिर भी आप अल्लाह से गिला नहीं है, अल्लाह से गिला नहीं है। अब आका हुसैन चलते चलते जब करबला के काज़ार में पहुंचते हैं, 2 मुहर्रमुल हराम को आप करबला में पहुंचे, 7 मुहर्रमुल हराम के बाद पानी की बंदिश का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि हुसैन वो हैं
اشارہ کرتے تو اللہ کریم کوثر کی نہر کو بھی نیچے اتارا، کوئی شک نہیں، لیکن یہ حسین کا سبب طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں پانی بعد پیاسے ٹر گئے، دین دنی دے سان، جو دین کے بھی مالک ہیں دنیا کے بھی مالک ہیں۔ اب امام حسین جب 10 محرم ہوتی ہے تو وہ اس رات کو آپ نے جو تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ ریزی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے اللہ تو سب کا خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو پالن ہار بھی ہے، تو قدرت والا بھی ہے، سب طاقتیں تیرے قبضے میں ہیں، سب قدرتیں تیرے بسنے میں تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کا نواسا آیا ہے، اپنے خاندان کو لے کے آیا ہے، اپنے بچوں کو لے کے آیا ہے، اور صرف تیرے سہارے پہ آیا ہے، تیرے نبی کے دین کی خاطر آیا ہے۔ اللہ حسین کی اس قربانی کو قبول کرنا، حسین کی اس قربانی کو قبول کرنا۔ اب 10 محرم الحرام جس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، خانوادہ نبوت میں سے حضرت قاسم سب سے پہلے جامع شہادت نوش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شہادتوں کا سلسلہ حضرت جناب علی اکبر جامع شہادت نوش کرتے ہیں، جناب عباس اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جناب اونو محمد جاتے ہیں، اور ایون کہ ننا سا پھول جناب علی اصغر۔ میں تو ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جب حضرت امام علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے نا تو حضرت علی اصغر کی رونے کی آواز ہے، تو حضرت امام حسین اندر جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اصغر مجھے پتا ہے تو کیوں رو رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے بابا جان میں بھی اپنے نانے کے دین پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح امام علی اصغر جیسی ہستی ننا سا پھول وہ بھی حضرت آقا حسین نے قربان کر دیا۔ اب بات کو میں اختتام کے قریب لے کے جاؤں، جب سب سے آخر پہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا وقت آتا ہے تو یہ حضرت علی کا لخت جگر، نبی کی دستار، اپنے بابا کی تلوار میدان میں پہنچتے ہیں، اور منظر یہ ہوتا ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح وہ 22,000 کے لشکر کو امام حسین اور ان کے ان شہزادوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور یزیدی پریشان ہے کہ اگر آج یہ بچ گئے تو قیامت تک ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مٹ تو اب بھی چکا ہے۔ اب امام حسین کربلا میں 119 تیروں تلواروں کے زخم لگتے ہیں آپ کے جسم اندر تک۔ اتنے زخم کھانے کے بعد جب زہرا کا لال زمین پہ تشریف لاتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، اللہ اکبر، اس منظر کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس بندے کے لیے جو صاحب درد ہو، جو صاحب محبت ہو، اس کے لیے اس منظر کو پڑھنا، اس منظر کو سننا یا اس منظر کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جامع شہادت حالت سجدہ میں نوش فرمایا، اور حالت سجدہ میں آپ نے نوش فرما کے جامع شہادت نوش کر کے مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ لوگوں مر تو جانا ہے، جان اس اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنی ہے، تو ایسے پیش کرو کہ تمہارے جانے کے بعد بھی دنیا تمہیں سلام کرے، تمہارے جانے کے بعد بھی دنیا تمہیں سلام کرے۔ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو آپ نے اپنے خانوادے کو ذبح کروا کے اپنی قربانیوں کی لازوال داستان وہ چھوڑی کہ آج تک تاریخ عالم اس پر گواہ ہے، اور قیامت تک اس کا چرچا اور تذکرہ ہوتا رہے گا، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بس یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام علی مقام امام حسین اور خانوادہ نبوت کی محبت اور آپ کی چاہت اور غلامی عطا فرمائے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ حضور فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا، اور سچا مومن ہونے کی نشانی بھی اللہ کے رسول نے بیان کر دی، من مات علی حب آل محمد مات مومنا۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے
इसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो और अहले बैत की मोहब्बत लेकर चला जाए। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत पाक की सच्ची मोहब्बत और गुलामी नसीब फरमाए। शुक्रिया अदा करूँगा DNN चैनल वालों का और मेरे भाई मोहम्मद नज़ीर सियालवी साहब का, जिनकी विसातत से खानवादा रसूल और खुसूसन नवासा रसूल की बारगाह में चंद कलिमात बतौर मनक़बत और नजराना पेश करने की सादत हासिल हुई। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। बहुत खूब किबला प्रोफेसर अल्लामा जमशेद अजीज़ कादरी साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और फ़लसफ़ा शहादत के हवाले से बड़े थोड़े वक्त में आपने बड़ी जामे गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह करीम आपके मुफज़्ज़ल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और मैं बारी दिगर आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम ज़िक्र करबला का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान मोहम्मद नज़ीर सियालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद।